السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کے قصے، جہاں ہر دن ایک نیا قصہ بنتا ہے۔ تو میں آئی ہوئی تھی ابو کے گھر، کیونکہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابو بہت بیمار ہیں۔ تو پھر میں یہاں پر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے ابو نے روک لیا تھا۔ ابو کہتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ، تو میرا دل اتنا اداس ہو گیا تھا، اس وجہ سے پھر میں رک گئی تھی۔ اور اس طرح کرتے ہوئے مجھے 6-7 دن جو ہے میں وہاں پر ہی رکی تھی، امی کے گھر ہی۔ اور ابو کو نا سانس کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، ان کے جو ہے پھپھڑے لنگس میں ان کے پانی تھا، اس وجہ سے انہیں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی، اور بہت بیمار تھے۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی سب آ رہے تھے۔ میری مامی آئی تھی، ان کے بچے آئے تھے، یعنی میری کزن آئی تھی دیکھنے کے لیے۔ تو بس ایسے ہی دن گزر رہے تھے، اور ابو کی طبیعت جب زیادہ خراب ہو جاتی تھی پھر ہاسپٹل لے کے جاتے تھے، RIC ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ پھر ان کے گلے میں کچھ ایشو ہو گیا تھا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، پھر HIT لے کے گئے تھے، مطلب ہر دوسرے دن ان کو نا ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا تھا۔ تو میرے بھائی تو ادھر ہے نہیں، تینوں بھائی باہر ہوتے ہیں، تو ہم بہنیں ہی ہیں یہاں پہ، 4 بہنیں، تو سب ادھر ہی ہیں، سب کو بلا لیا تھا، ہم ادھر ہی تھے۔ اور یہاں پہ پھر میں ناشتہ کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا نا ہاسپٹل، تو میں نے کہا اس سے پہلے ہم ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر ہاسپٹل کا پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ ایڈمٹ کر لیں، تو اس وجہ سے پھر ناشتہ وغیرہ کر کے جاتے تھے۔ اور ایک دن کیا ہوا، ابو کے نا انہیں نا سانس میں زیادہ مسئلہ ہو رہا تھا، تو پھر ان کی ECG کرائی تھی ادھر PF ہاسپٹل سے، وہ ٹھیک نہیں آئے تھے، پھر انہوں نے ریفر کر دیا تھا RIC ہاسپٹل میں۔ تو ابو کو نا ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے، تو آپ یقین کریں مجھے اتنا وہ نا اس ٹائم پتہ نہیں، مجھے بہت عجیب سی میری جو ہے فیلنگز ہو گئی تھی، کیونکہ میری امی جب فوت ہوئی تھی نا تو ان کو بھی ایمبولینس میں لے کے گئے تھے، لیکن وہ وہاں ہاسپٹل پہنچتے ہی نا ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہیں پھر اسی ایمبولینس میں نا گھر لے کر آئے تھے۔ تو بس یہی کچھ اس ٹائم میرے جو ہے دماغ میں بار بار وہ باتیں آ رہی تھی، اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا، اتنا خوف آ رہا تھا۔ میں گھر پہ تھی، پھر مجھے کال کر کے میری چھوٹی سسٹر نے بلا لیا تھا کہ آپ بھی آ جاؤ ساتھ نا، ایک وہ تھی اور میں، ہم دونوں اور میرا بھتیجا، ہم گئے تھے ابو کے ساتھ ادھر RIC ہاسپٹل میں نا۔ تو لیکن الحمدللہ ابو ٹھیک ہو گئے تھے، اور ہم اسی رات پھر گھر واپس آ گئے تھے۔ لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا ڈر آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ امی جو فوت ہوئی تھی وہ والا ڈر میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بہت ابھی بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ پاک سے یہی ہر ٹائم دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ابو کو کچھ نہ کرے۔ پھر آگے کا جب بندہ سوچتا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، امی جب نہیں تھی تب بھی بہت اس طرح تھا نا، خوف آتا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، امی فوت ہو گئی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں امی نہ ہوئی تو میں بھی مر جاؤں گی، ایسا بہت کچھ مطلب خراب ہو جائے گا۔ لیکن زندگی ہے، زندگی تو گزارنی پڑتی ہے، اور گزر ہی ہوتی ہے زندگی۔ لیکن جب کہتے ہیں نا باپ کی اور بات ہوتی ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی اور اہمیت ہوتی ہے، جب وہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد کہتے ہیں سب کچھ بدل جاتا ہے، بہت سارے رشتے بدل جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ ڈر خوف ہے دل میں۔ اللہ بس میرے ابو کی زندگی دے، آپ سب بھی میرے ابو کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنا، اللہ پاک انہیں اچھی والی زندگی دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ تو میرے بھائی کو بھی ہم نے جو ہے کال کر کے کہے کہ اگر ہو سکے تو آپ بھی واپس آ جائیں، کیونکہ بھائی کا بھی ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے، اس ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ابھی پچھلے سال نومبر میں میری امی فوت ہوئی تھی نا، تو وہ مطلب تینوں بھائی میرے آئے تھے، امی فوت ہوئی تھی تب آئے تھے نا، تو اس لیے تھوڑا سا ان کے لیے مشکل بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم آنے کی، تو بس اللہ کرے وہ بھی آ جائے تو اچھا ہو جائے گا، کہ اگر وہ بھی ساتھ ہوں گے ہماری ہمت بھی تھوڑی بڑھے گی۔ اور میں نے پھر یہ ہے کہ گھر بھی جانا تھا اپنے شوہر والے گھر،
کیونکہ وہاں پہ بھی پتہ ہے کام شام پھر ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھونے، بہت کچھ. میرے ہسبینڈ مجھے کال کر رہے تھے کہ کب واپس آ رہے، پھر انہیں میں نے بتایا، میں نے کہا اس طرح نا گھر تو میرا پاس ہے اور چکر بھی جو ہے میں لگا سکتی ہوں. وہ بھی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے چکر نہیں لگایا، تو میں نے سوچا چلو میں چکر بھی لگا لوں گی. اور میں پھر شاید جمعرات کو گئی تھی، گھر گئی تھی. گھر جا کے میں نے صاف وغیرہ کیا تھا، اور برتن اتنے آپ یقین کریں پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ دھو نہیں سکتے تھے، برتن تو دھو دیتے. تو یہ بس نا کچھ ہسبینڈ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ کام جو ہے نا اٹھ کے پانی کا گلاس تک نہیں پیتے نا مطلب. تو پھر میں نے گھر وغیرہ صاف کیا تھا. اچھا پھر میں آ گئی تھی، اسی رات آ گئی تھی گھر وغیرہ صاف کر کے. تو یہ ہے 13 اگست اور میری چھوٹی سسٹر کی نا سالگرہ ہوتی ہے. تو رات کو نا ان کے ہسبینڈ آئے تھے کیک لے کے، تو یہ تھوڑا سا کلپ میں نے بنا لیا تھا. یہ ابو کے ساتھ کہتے میں نے کیک کاٹنا ہے. تو پھر ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ابو کے ساتھ ہی کیک کٹنگ کی اور بہت اچھا لگا. اس ٹائم نا سب بھی لوگ جاگ رہے تھے. اور یہ نا روم یہاں پہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم یہاں پہ 3 ہی طرح چارپائیاں تھیں، اور میرے ابو تھے، میں تھی اور میری امی یہاں پہ سوتے تھے. اور یہاں پہ میں بیٹھی رہی. یہ میں نے خود روم صاف کیا تھا. پہلے کارپیٹ بچھی ہوئی تھی تو وہ نکال کے سب برتن وغیرہ بھی دھوئے تھے. یہ والی جو چارپائی یہاں پہ امی ہوتی ہے نا، امی ہوتی تھی یہاں بیٹھا کرتی تھی. اور اس ٹائم میرا اتنا دل اداس تھا، اتنا زیادہ نا بار بار امی یاد آ رہی تھی. امی کے پاس بیٹھو نا تو ساری جو ہے پریشانیاں دور ہو جاتی تھی. مجھے کوئی بھی مطلب یہاں سسرال میں کچھ بھی اس طرح کی بات ہو جاتی تھی تو میں فوراً نا امی کے پاس آ جاتی تھی اور امی کے پاس بیٹھتی، باتیں شاتیں کرتی تھی. اور ایسے نا جیسے انرجی آپ کی بالکل فل ہو جاتی ہے، جیسے چارجنگ آپ کی نا فل ہو جاتی، بالکل ایسے ہو کے واپس آتی تھی. تو یہ پھر 14 اگست اور 14 اگست کو بس کچھ بچے کی تیاریاں شاریاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں. اور میں گھر واپس آ گئی تھی اور گھر آ کے صفائی وغیرہ کی تھی. تو انشاءاللہ اب ولاگ آتے رہیں گے. بس کچھ یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے تھوڑا مصروف تھی. اور بس آپ سب دعا کرنا میرے ابو کو اللہ پاک جلدی سے تندرستی دے، آمین. اللہ حافظ.